بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ 16 سے بالکل ٹھیک۔ معاف کیجیے گا 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت سا وہ حصہ کہ جو تم چھپاتے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتیں وہ نظر انداز بھی کر رہے ہیں۔ یہ اب اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو یہ بات بتانے کے بعد کہ جب تم لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام اور اس کے عہد کو نظر انداز کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کس طرح سے دنیا میں وہ سزا ملی کہ جس کا تعلق ان کے اپنے باطن سے بھی تھا، یعنی ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کی ظاہری جمعیت سے بھی تھا، یعنی وہ بٹ گئے ٹکڑوں میں، آپس میں دشمنی ہو گئی۔ میں نے گزارش کی، ایک بڑی تعداد میں ان کے ہاں فرقے بن گئے، چھوٹے چھوٹے مذہبی گروہ، ریلیجس ڈینامینیشنز جو مسیحیوں میں پیدا ہو گئی۔ اب یہ تو ہو گیا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ایسی سٹیج پر ہوں جہاں یہ صورتحال ہو اور وہاں آپ کے سامنے اللہ کا پیغام آ جائے، تو وہ لوگ کہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ پیغام کہ جس کا وعدہ پہلے سے کیا گیا تھا، اگر اپنی پوری شان کے ساتھ آ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک وہ ریلیف ہے، ایک وہ خوشخبری ہے جس کو ہر سچا اللہ کے پیغام دین کو ماننے والا انسان ویلکم کرے گا۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو واضح کر رہے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت سی وہ باتیں کہ جنہیں تم چھپاتے رہے ہو، من الکتاب، کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو، یعنی یا تو کچھ لفظوں کی تحریف کر کے، ہیر پھیر کے تم چھپاتے رہے ہو، یا اس کو پڑھنے میں کچھ تبدیلی کر کے، گڑبڑ کر کے، زبان کو توڑ مروڑ کے پڑھتے ہو، یا پھر بیان ہی نہیں کرتے، یعنی نظر انداز کر کے چلے جاتے ہو، اس کی ایسی تشریح کر دیتے ہو جس سے کہ اصل حقیقت واضح نہ ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں ان کے لیے ممکن تھیں۔ ان کا تو جو دور تھا، ان کی جو آزمائش تھی، اس میں تو اس کا بھی امکان تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو میں نے گزارش کی پہلے بھی کہ اللہ کے ہاں اس بات کی گنجائش اس لیے تھی کہ وہ
اس دنیا میں لوگوں کو آزماتا ہے، اور اس نے اہل کتاب کو بھی آزمایا کہ ان کو کتاب ملی، ان کے علماء کو ملی، وہ اس کتاب کو یہ بھی کر سکتے تھے کہ خود محفوظ رکھتے اور اس کی صحیح تعلیمات پیش کرتے، اور یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس کو چھپاتے، اس میں گڑبڑ کرتے، وہی بات بیان کرتے جو ان کو سوٹ کرتی، اور ان چیزوں کو وہ اگنور کرتے کہ جو ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو بہت سے لوگوں نے ایسا کیا۔ اللہ نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ بعد میں پیغمبر آ رہے تھے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ نے اپنے آخری پیغام کے ذریعے سے ان پر حقیقت واضح کر دی۔ اب اس کی گنجائش تو ہے کہ لوگ پیغام کی تشریح ایسے کریں کہ جو ان کے مفادات کو سوٹ کرے، مگر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ تحریف کریں جو لفظی تحریف ہے، جس میں کہ قرآن کے الفاظ بدل جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بعد میں کوئی آنے والا نہیں ہے، اب تو یہی کتاب ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ قیامت تک سناتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہ تو تم پر واضح کر رہے ہیں بہت سا وہ پیغام کہ جس کو تم چھپاتے رہے ہو، کتاب کا حصہ، اور وہ بہت سا حصہ نظر انداز بھی کر رہے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کو بات واضح کریں، مقصد ذلیل کرنا نہیں ہے کہ سارا کچا چٹھا واضح کر دیا جائے، تو اس کے بعد تو ایک آدمی کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دین کی دعوت میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ دوسرے کی انا کو جس حد تک ممکن ہے ٹھیس پہنچائے بغیر اس کو انوائٹ کریں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے سورہ نحل میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور اگر تمہیں ان سے کوئی بحث بھی کرنی پڑے تو بحث کرو باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، بلکہ اتنی بات کہ جتنی بات ان کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ، آ گیا اللہ کی طرف، آ گئی اللہ کی طرف سے، نورن، ایک روشنی، و کتاب منیر، یعنی ایک ایسی کتاب جو واضح کر دینے والی ہے، جو کلیئر کتاب ہے، جو دین میں، شریعت میں، اللہ کے پیغام میں جو کچھ بتانا مقصود ہے اس کو بتانے میں کمال درجے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ اب کتاب آ گئی ہے، اب تمہارے لیے یعنی حق پسند اہل کتاب کے لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر تم بات کو سمجھنا چاہو۔ یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ، من اتبع رضوانہ، ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ جو اس کی رضا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس کی رضا پسند کی پیروی کی۔ سبل السلام، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ سیدھے راستے کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکال رہے ہیں ان کو، من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ یعنی یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں، یہ کتاب یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو وہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جو ان کے لیے
اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ ہے۔ کن کو دکھا رہی ہے؟ جو اس کی رضا چاہتے ہیں، جو سنسیئر ہیں، جو ہدایت کے طالب ہیں۔ یہ نکال رہی ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے۔ یعنی یہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نکلنا، یہ سب کے لیے نہیں ہوگا، یہ اللہ کی مرضی، اس کے اذن، اس کے فیصلے سے ہوگا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے، جو قرآن میں بار بار تھیم بیان ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے، کس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے اور کون ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو ہدایت ملے۔ فرمایا کہ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی یہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک سینٹ پال نامی شخص وہ رونما ہوا، جس نے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ میری ملاقات مسیح علیہ السلام سے ہوئی دمشق کے راستے میں، اور انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سپرد کی کہ میں جاؤں اور ان کے ماننے والوں کو پیغام بتاؤں، یہ بتاؤں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس کے اپنے بیانات اور پھر اس کے ماننے والوں نے بعد میں اس کے زیر اثر جو ایک مائتھولوجی، اپنے ایک عقائد کا ایک سسٹم کریٹ کیا، اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تثلیث، کہ خدا تین ہیں، وہ تین ایک ہیں، اور اسی میں ایک اور چیز یہ بھی ڈالی کہ مسیح علیہ السلام ہی نعوذ باللہ خدا ہیں، یعنی خدا تعالیٰ ان کی صورت میں زمین میں انسانی شکل میں آ گیا۔ اس کی وہ توجیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ توحید ہی ہے، اس سے توحید کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک جانب تورات میں بھی، انجیل میں بھی اللہ کے ایک ہونے کا ذکر بار بار ہے، اور دوسری جانب اس قسم کی مائتھولوجی بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجیہ قبول نہیں کی اور فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ جنہوں نے یہ نظریہ، یہ عقیدہ گڑھا ہے، انہوں نے کفر بیان کیا ہے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے بھی نظریات ہیں اللہ سے متعلق، جیسے ہمارے ہاں صوفیوں میں یہ نظریہ ہے کہ یہ کائنات سب اصل میں خدا ہی کے وجود کا ایک پہلو ہے، اور وجود ایک ہی ہے، حقیقی وجود، ہم بھی اسی سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی لوٹنا تو ہے مگر اس میں شامل ہونے کے لیے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک بالکل ناقابل قبول انڈرسٹینڈنگ ایکسپلینیشن ہے۔ ہم اللہ کے ناچیز بندے ہیں، ہم نہ اللہ تعالیٰ بن سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی چھوٹا ہمارے ہاں اللہ کی طرح کا بننے کا کوئی کانسیپٹ ہے۔
یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں صرف. یعنی اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم جو ایمان رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی بندگی سے شرم آر محسوس کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے پیغمبر مسیح علیہ السلام نے کبھی اس میں آر محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کے بندے بنے. یہ بات اس کا آغاز تو ہوا ایگزیجریشن سے. وہ ایک حد سے بڑی ہوئی مبالغہ آمیز ایک وابستگی یہاں تک پہنچا دیتی ہے. ہمارے ہاں بھی نعتوں میں اور قوالیوں میں اور شاعری میں اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبات. تو یہ اس مائتھولوجی کو اللہ نے بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ یقیناً کفر کیا انہوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، ان سے پوچھو کہ پھر کون ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے ہاں سے اختیار رکھے گا. یعنی وہ اللہ کے آگے کون ہے کہ جو کوئی اپنی طرف سے اس کو روک سکے، اس کے فیصلے کے آگے کھڑا ہو سکے. کچھ بھی. ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ان سب کو کہ جو روئے زمین پر ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو انوائٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ ایک اللہ کے بندے کو اللہ بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر تم کہتے ہو تو پھر اگر اللہ یہ فیصلہ کرے کہ ان سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تو واحد ہے، یونیک ہے. وہ نہ اس کی طرح کا کوئی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی نہیں اس کی طرح کا. نہ وہ کسی کا باپ ہوا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہوا. جو سورہ اخلاص میں ایک بالکل مکمل طور پر توحید کا ایک پرفیکٹ خلاصہ ہے کہ جس کو بیان کر دیا گیا. قل کہیے فمن یملک من اللہ شیئا، ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کون اختیار رکھتا ہے. ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے سب کے سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے، اسی کی ملکیت اور اسی کے اختیار میں ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. پیدا کرتا ہے، وہ ہے کہ جو کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے آپ کو ایک انسان کا روپ دینا پڑا. مطلب یہ تو ایک بالکل ہی ناقابل قبول، ایک نہایت ہی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور قابل نفرت بات ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے. یعنی مسیح اگر بن باپ کے پیدا ہو گئے تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کے بیٹے بن گئے یا اللہ بن گئے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا کر دے. ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، اور کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے
اور اس کے احباہ، اس کے چہیتے ہیں، اس کے فیورٹس ہیں۔ یہ بائبل میں جو اب ٹرانسلیشنز ہیں ہمارے پاس، اس میں بار بار سنز کا ذکر ہے، بیٹے، جو اصل میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کو چنا، ان کا انتخاب کیا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا قرآن مجید میں بھی کہ اللہ نے اولاد ابراہیم کو چن لیا اس مقصد کے لیے کہ وہ ان کو دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس کے لیے جب یہ تعبیر اختیار کی گئی، اللہ جانے اصل الفاظ کیا تھے، لیکن اس کو ٹرانسلیٹ جب کیا تو انہوں نے سنز اور بیٹے اس طرح سے کیا۔ سیاق سباق میں، کانٹیکسٹ میں بات بالکل واضح تھی، مگر لوگوں نے اس کا یہ مفہوم لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے وہ چہیتے فیورٹس ہیں کہ جو چاہے کچھ بھی کرنے، وہ ان کو نہیں ٹوکے گا، نہیں سزا دے گا، نہیں ناراض ہوگا۔ تو وہ کہتے، ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی امت بگڑ جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی ظاہر قرآن میں تو ایسی سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ حدیث میں بھی جہاں اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو وہ پوری تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں مانا، کہا لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے، اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اس نے اس کلمے کی کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو یہ کلمے کے ساتھ کمٹمنٹ، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہی تو پورا دین ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھے کمٹمنٹ کے ساتھ لیکن کرے اپنی منمانی؟ یہ باتیں کہ جو حکمت کی باتیں ہیں، ان کو لوگ چونکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے وہ پھر نظریے ایسے بنا لیتے ہیں جس سے کہ ان کی ایک ان کے اندر جو ایک خواہش ہے وہ پوری ہو سکے، اور وہ زندگی میں منمانی کریں، جو چاہتے ہیں کریں، اور آخرت کا جو خوف ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیں، یہ کہہ کے کہ جی ہم تو اس کے فیورٹس ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ بھی کہتے تھے، اور میں اس وجہ سے آئی ایم پرفیکٹلی کنونسڈ کہ اگر مسلمان قرآن مجید کو پڑھنے سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو رمضان میں ہم تیزی سے پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس پڑھنے کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے تو اس طرح کے نظریات پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ مگر ہم نے قرآن مجید کو اپنے لیے روشنی نہیں مانا، بلکہ قرآن کو ہم نے مانا ثواب کمانے کی کتاب، بلکہ ایصال ثواب پہنچانے کی کتاب، اور ہم نے نظریات قائم کیے واقعات سے، قصوں سے، کہانیوں سے، تقریروں سے، شاعری سے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ احادیث کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھیں، ہم نے براہ راست نہیں ان سے سنا، وہ ہم تک پہنچی تو ہمیں ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں سمجھا، اس لیے کہ خیر اس کی بڑی وجوہات ہیں، جذبات ہیں، ایگزیجریٹڈ سٹیٹس دے دیا ان کو۔ تو ان کے ہاں بھی، یہودیوں کے ہاں بھی یہی کچھ تھا، اور اس ساری انڈرسٹینڈنگ کی گڑبڑ کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے فیورٹس ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، کہ پھر تمہیں وہ کیوں
عذاب دیتا ہے بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یعنی وہ ایسا کیوں کرتا رہا ہے ماضی میں کہ تمہیں، یعنی بنی اسرائیلیوں کو جو تم کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ایک طویل عرصے تک فرعون اور قبطیوں کا غلام بنایا ہوا تھا. تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے. پھر جب تمہیں اس سے نجات بھی ملی تو تم صحرا میں ایک طویل تم نے سفر کیا، جس کے بعد ابھی آگے آ رہا ہے کہ تم نے جب اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو 40 سال تک تم صحرا گردی کرتے رہے. جب جب تم نے غلط کام کیے تب تب خدا تعالیٰ نے تم کو سزا دی. تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تمہیں میں سے بعض نے بعضوں کو قتل کر دیا. یہ فیورٹس کے لیے ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. بل انتم بشر ممن خلق، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہی ہو. خدا کبھی انفیئر نہیں ہوتا، خدا کے کبھی فیورٹس نہیں ہوتے، اس معنی میں کہ وہ جو بھی کر لیں وہ پکڑے نہیں جائیں گے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو چنتا ہے اپنی اسپیشل اسائنمنٹس کے لیے، ان کے بارے میں اس نے یہ قانون بار بار بتایا ہے کہ وہ اگر گڑبڑ کریں گے تو ان کو دگنی سزا ملے گی، ان کو زیادہ سزا ملے گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے، آپ کی ازواج مطہرات کو ایڈریس کر کے، یونس علیہ السلام کی سزا کے واقعے کو بیان کر کے. تو یہ کہاں سے تم یہ لے آئے ہو انڈرسٹینڈنگ کہ تم اس کے فیورٹس ہو اور اس کے بیٹے ہو؟ ان سے پوچھو کہ پھر بلا بتاؤ کہ کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. نہیں، بلکہ تم تو انسان ہو، انسانوں ہی میں سے کہ جو اس نے پیدا کیے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کرتا ہے اور کرے گا جن کو چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جن کو چاہے گا. قیامت کے روز جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ تمہاری خواہشات کی بنیاد پر نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا. اپنی مرضی سے کرے گا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک قانون ہے، اس کے ہاں میرٹ ہے، اور میرٹ کے لیے اس کے کچھ اصول ضوابط ہیں، ان کی بنیاد پر کرے گا. خدا تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، خواہ تم ہو خواہ دوسرے انسان ہو. یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ تم فیورٹس ہو اور اس وجہ سے تم بچ جاؤ گے، تو یہ تو کھلا ایک الزام ہے اللہ پر کہ وہ بھی انصاف نہیں کرے گا، وہ بھی انصاف نہیں کرتا. تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ معاف کرے گا جس کو چاہے گا، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اللہ ہی کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول. یبین لکم، جو واضح کر رہے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے سلسلے کی فترت کے بعد، یعنی وقفے کے بعد. یعنی ہمارے یہ پیغمبر یہ آئے ہیں ایک وقفے کے. مسیح علیہ السلام آپ سے 600 سال پہلے تشریف لائے، درمیان میں ایک وقفہ آیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یبین لکم، وہ تم پر واضح کر رہے ہیں. اور یہ وضاحت ایک گیپ کے بعد ہے. ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. یعنی تم یہ اب ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ ایک کلیئرلی وارن کرنے والا
جب اللہ کا بندہ آ جائے اور خوشخبری سنانے والا آ جائے تو پھر اس کے بعد تو سب ایکسکیوزز ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو آ گئے تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت کہ جو اس نے تم پر کی. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر نبی بنائے، یعنی تمہیں نبی تمہارے اندر بھیجے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، بادشاہ ٹھہرایا. وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دے دیا جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی اور کو نہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ ان کو ان کے اس دعوے پر کہ وہ اللہ کے فیورٹس ہیں، ان کو ان کی ہی تاریخ سے ایک واقعہ بتایا کہ جس سے معلوم ہوگا آگے چل کے کہ اللہ کے ہاں اس طرح کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے کہ کسی قوم کو اس نے یہ حیثیت دے دی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی، جب کہ اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے، نبی بنائے، اور تمہیں اس نے بادشاہت دی. یعنی نبی تو ان میں بھیجے لیکن بادشاہ سب کو، پوری قوم کو بنایا. معلوم ہوا کہ بادشاہت میں یہ سب شامل تھے، ان کی فرمائش پہ بادشاہت ان کو ملی، اور پوری قوم کی قوم اس میں شامل تھی. ان کے اپنا تقاضا بھی تھا، اس میں وہ ایک فخر بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت، ایک خاص سہولت ہے. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے دیا تم کو وہ کہ جو اس نے نہیں دیا کسی کو بھی جہان والوں میں سے. یہ ظاہر ہے کہ وہ منصب ہے کہ جو منصب صرف اولاد ابراہیم کو حاصل ہوا، اور اولاد ابراہیم میں پہلے فیز میں تو بنی اسرائیل کو حاصل ہوا، یعنی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. تو جب ان کو یہ منصب حاصل ہوا جس میں کہ وہ رسولوں کی جگہ پر بحیثیت ایک خاندان کے ان کو اللہ نے یہ منصب دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے پہلے تو کسی کو بھی نہیں ملا. میں اسی پر آج کی کلاس کو روک رہا ہوں، آگے واقعہ ذرا لمبا ہے. میں ان آیات کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 15 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، واضح کرتے ہوئے تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی وہ باتیں کہ جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سوں کو، بہت سی چیزوں کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ، آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نورن، ایک روشنی، و کتاب مبین، اور ایک واضح کر دینے والی کتاب. یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ، من اتبع، ان کو کہ جو پیروی کرتے ہیں
جو تلاش کرتے ہیں رضوانہ، اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو. سبل السلام، کس طرف رہنمائی کرتی ہے کتاب؟ سلامتی کے راستے کی طرف. وہ راستہ کہ جو دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں ہمیشہ کی سلامتی کی طرف لے جائے. وَيُخْرِجُهُمْ، اور یہ نکالتی ہے نکالتی ہے ان کو من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ، اور یہ رہنمائی کرتی ہے ان کی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی تو مسیح مریم کا بیٹا ہے. قل، ان سے پوچھو، فمن یملک من اللہ شیئا، پھر کون اللہ کو روک سکے گا کچھ بھی. ان ارادہ، اگر اس نے ارادہ کیا، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ مسیح مریم کے بیٹے کو ہلاک کر دے، وامہ، اور اس کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب کو. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہودیوں اور نصرانیوں نے، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں. قل، پوچھو، فلم یعذبکم بذنوبکم، تو وہ تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر سزا دیتا رہتا ہے، عذاب دیتا رہتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ تم تو انسان ہو انہی میں سے کہ جو اس نے پیدا کیے. دوسرے انسان، انہی انسانوں میں سے تم بھی انسان ہو. یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرے گا جن کو چاہے گا. ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جن کو چاہے گا. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کی بادشاہت ہے. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول. یبین لکم، وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، واضح کر رہے ہیں تمہارے لیے رسولوں کے آنے کے سلسلے کے وقفے کے بعد، یعنی ایک وقفے کے بعد وہ آ کر تم پر واضح کر رہے ہیں. ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو آ گئے تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، یا قومی، ہے میری قوم کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کہ جو تم پر ہوئی، جو اس نے تم پر کی. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بھیجے تم میں نبی. وجعلکم ملوکا، اور اس نے بنایا تم کو بادشاہ. وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور اس نے دیا تم کو وہ سب کہ جو اس نے نہیں دیا کسی کو بھی جہان والوں میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم.
I heard the interview of Professor Keith Ward. He said God is the savior of the whole world, but Jesus Christ mediates with God. Therefore, Jesus Christ is savior of the world, not the whole world. I could not understand this. Can you please explain this? یہ تو خیر آپ انہی سے پوچھیں. ظاہر ہے کہ یہ بات تو ایسے نہیں ہے. میں نے جو ان کا انٹرویو بھیجا بعض لوگوں کو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کو مانتے ہیں. یہ اگرچہ کہ پہلے بھی میں نے سنا تھا، مگر ایک بڑے کرسچن اسکالر کی زبانی یہ اسٹیٹمنٹ، اتنی کلیئر اسٹیٹمنٹ میں نے پہلی مرتبہ سنی، اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا. اب اس کے بعد ہم ان کی ایک ایک بات کو پکڑ کر کرٹیسائز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، مگر ہمیں اب اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد ہم اللہ کے پیغام کو ان کی طرف اور زیادہ کلیریفائی کر کے پیش کریں. یہ جو ان اسکالر کا بیان ہے، اس کے برعکس ایک پس منظر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ سے دشمنی، یہ کرسچن مشنریز کا ایک ٹارگٹ ہوا کرتا تھا. یہ ایک اس کے کانٹیکسٹ میں از اے ہیوج ڈیولپمنٹ. اب یہ تو آپ مسلمانوں کے یہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شفاعت کریں گے اور جس کی وہ کریں گے وہ بچ جائیں گے. یہ غلط فہمیاں تو ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا یہ مان لینا اصل میں یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور ان کا مان کر پبلک میں بیان کرنا، جو کہتے ہیں یہ جو بہت بڑی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، یعنی جو کرسچن تھیولوجینز ہیں، جو ان کے جس کو اس نے پال نے کہا کہ ان کے علماء ہیں، وہ سب یہی مانتے ہیں. سو باقی یہ ہے کہ ظاہر اختلافات تو ابھی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو کہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. The experiences which the disciples of Jesus shared were extraordinary, and Jesus calling God as Father could also be misleading for the new converts. دیکھیں، ہم تو ٹھیک ہے، وہ ایکسپیرینسز تو غیر معمولی تھے، قرآن نے خود بتایا ان جو میریکلز ہیں، مگر یہ جو فادر اور سن کا قصہ ہے، یہ تو ہمارے پاس ٹرانسلیشنز ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہیبریو میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی زبان ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ کی ارامایا ہے، اس میں ایک لفظ تھا، پرابلی ہے، جیسے ہمارے ہاں عربی میں عبد ہے اور رب ہے. وہ لفظ کامن تھا. عبد آپ یعنی ان کے جو لفظ تھا وہ بندے اور بیٹے کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا. رب اللہ کے لیے اور باپ کے لیے. جیسے عربی کا لفظ رب آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور سورہ یوسف میں 2 مرتبہ بادشاہ کے لیے بھی، اور وہ جو آفیشل تھا جس کے گھر میں وہ اپنے مصر کے ارلی ڈیز میں ان کے یہاں ٹھہرے تھے. تو یہ الفاظ میں بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی کی امکان ہوتے ہیں.
ڈپینڈ کرتا ہے ٹرانسلیٹر پر کہ وہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے. قرآن مجید نے چونکہ اپنے ٹیکسٹ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ٹیکسٹ کو محفوظ کر لیا، تو یہاں تو کوئی گڑبڑ ہو نہیں سکتی. سو ظاہر ہے کہ ایک طرف لوگوں کے جذبات، ایگزیجریشن، اپنے آپ کو فیورٹ قرار دینا، دوسروں سے سپیریئر سمجھنا، دوسری جانب یہ دنیا کی لالچ کے ہم سب جانتے ہیں کیا کہنے ہیں. ہم کس قدر سارے ہی سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا چیز روکتی ہے؟ ہمارے اندر کا ضمیر اور ہمارا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کا خوف. تو اس کو اگر آپ کسی طرح سے نیوٹرلائز کر دیں، اس کے زور کو ختم کر دیں، یہ کہہ کہ جناب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انشاءاللہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ ان لوگوں سے زیادہ جرائم کرنے میں کوئی اور آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے کہ خدا کا خوف ہی ختم ہو گیا، آخرت کی جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا. آپ کے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کی گارنٹی نے آپ کے اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کر دیا. حوصلہ نیگیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو چاہیں آپ کریں، آپ کے اندر کوئی چیز آپ کو روکنے والی باقی نہ رہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہوئی ان کے ہاں، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہوئی. I need some guidance. I was born with a good singing voice with soul in it. As a kid and in college, I would represent my institutions to compete in Naat competitions, always winning the kya hua? Always winning in Naat competition, always winning the first prize. Later my father pointed out the poetry in Naat is bidat, and it all ended there. I sometimes feel if Allah gave me this gift, how do I use it to do good? I sometimes get afraid Allah might ask me why I didn't put his gift to any good use for anyone. Can you please guide me on whether my fear has any basis? دیکھیں، فیئر کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اللہ کی دی ہوئی ہر گفٹ کو، ہر ابیلٹی کو آدمی کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیے. اچھی آواز میں نعت پڑھنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، پرووائڈڈ یہ کہ نعت کے الفاظ ٹھیک ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنی بھی نعتیں لکھی جاتی ہیں وہ سب کی سبھی ان میں کوئی شرک ہے یا ایگزیجریشن ہے. بہت سی اعلیٰ نعتیں بھی ہیں. اس لیے یہ تو اب آپ کا انتخاب ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی سروے سے معلوم ہو کہ کچھ ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں جو نعت تو پڑھتے ہیں، اور بائی دا وے صرف نعت ہی تو نہیں ہوتی، حمد بھی تو ہوتی ہے. آپ ویسے بھی کچھ غزل بھی پڑھ سکتے ہیں. جو چیز ناجائز ہے وہ تو یا شرک ناجائز ہے یا بے حیائی ناجائز ہے، لیکن اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرنا اس طرح سے کہ آپ کو بھی اطمینان ہو اور آپ لوگوں کو ایک اچھا پیغام پہنچائیں. سو وائی ناٹ، نہ جانے کیوں لوگ نعت میں اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جتنے حمد میں نہیں ہوتے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو زبور ہے وہ تو حمد کے ترانے ہیں، جن کو کہ داؤد علیہ السلام اپنی نہایت خوبصورت آواز میں ایسے پڑھتے تھے کہ قرآن نے کہا کہ 7 پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اور اگر ہم اس بائبل کے بیان کو مان لیں تو اس میں اچھی موسیقی بھی اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی. سو ٹیلنٹ کو تو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے.
اور اس کا اچھا استعمال ہونا چاہیے. سو 2 چیزوں سے بچنا، 3 کہیے، شرک سے، دین کے بارے میں ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ سے، جیسے یہ بات کہ ہمارے نبی سردار ہیں اور سب ان کے در کے سوالی ہیں، اس طرح کی باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں، ان کو آپ سفٹ کریں اور ان چیزوں کا انتخاب کریں کہ جو اچھی ہیں، پاکیزہ ہیں، افیکٹو ہیں، اینڈ اپنی اچھی آواز کا استعمال کریں. Quran is so clear in its message and advice. It's a shame we as individuals and our government education system couldn't make part of our day-to-day reading. یہ بات صحیح ہے، لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ اس میں بڑا چیلنج ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے دین کا نیریٹو. جو دین کا نیریٹو ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہی ہے، لیکن وہ انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ لوگ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن زیادہ سمجھ میں آیا، جو ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں وہ کیا غلط ہے. سو انفارچونیٹلی although what you're saying is absolutely right، لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں کہ جن کو کہ سمجھ کے جب ہم پروسیڈ کریں گے تو ہوپ فلی ہم کچھ بریک تھرو کر سکتے ہیں. لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کی بات ہی نہیں سنتے. اور آپ مثال کے طور پر یہ کہیں گے نا قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تو وہ پھر آپ کو ٹریس کریں گے کہ اچھا آپ تو فلاں کو پڑھتے ہیں، آپ فلاں کو سنتے ہیں، اور پھر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت وغیرہ وغیرہ. سو اٹس انفارچونیٹ، لیکن بہرحال ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اور یہی تو دنیا کا چیلنج ہے. دنیا میں تو کبھی بھی سوسائٹی میں پرفیکشن نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ زندگی تو آزمائش ہے، اور اس میں ہمیں صحیح بات سمجھ کر اس کو آگے بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور آبویسلی اگر کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں تو ان کو صبر تحمل کے ساتھ برداشت کر کے ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. بٹ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ قرآن بالکل واضح ہے، لیکن صرف قرآن کو کون مانتا ہے؟ میں نے قرآن کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں. تو جب آپ یہ بات جملہ بولتے ہیں تو اس کے بعد قرآن مجید سیکنڈری ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. Whenever a verse was revealed, was it communicated to the mushrikeen and people of the book immediately by the prophet, or he preached it to them later with wisdom? آپ پڑھ کر سناتے تھے اور وہ آیات کمیونیکیٹ ہو جاتی تھیں. یہ اگر آپ کے سوال کو میں صحیح سمجھاؤں تو پرابیبلی اس میں اس مسئلے کا بھی حل ہے کہ جو مسئلہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر جو ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں، کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جو یا تو اس میں لوگ بالکل ہی دین بیزار ہیں یا پھر کرسچنز ہیں، اور بڑے بڑے ڈیووٹڈ، ایموشنلی پوری طرح سے انوالوڈ کرسچنز ہیں، اٹیچڈ ود دیئر فیتھ. تو ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی جو یہ سخت باتیں ہیں ان کو کیسے کنوے کریں. میرا یہ خیال ہے دیٹ از وائی آئی ویری اسٹرانگلی بلیو، اور یہ قرآن خود کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا، بیکاز آپ کہیں گے تو یہ آپ بول رہے ہیں. آپ کہیں جناب یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، جیسے کہ میں نے اپنے ان کو لینڈ لیڈی کو دی، اور اس کو آپ پڑھیے. انہوں نے آج مجھے واپس کر دیجیے، میں نے پڑھ لی ہے. میں نے کہا جناب یہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کو پڑھتی رہیں. لیٹ گاڈ اسپیک ہمسیلف. یہ جو سخت باتیں ہیں یہ میں اور آپ کریں گے تو میں قصہ کسی اور موقع پہ آپ کو سناؤں گا. تو پھر کیا ہوتا ہے، ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جہاں ہمارے ہاں بڑی پذیرائی بھی ہے، اور ظاہر ہے آئی ایم شیور کہ ہی ہیز ڈن اے گریٹ ورک، وہاں
جو نان مسلمز ہیں ان کے ہاں شدید ریزنٹمنٹ ہے، بیکاز ہیومنز اگر اپنی زبان سے بات کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور ہم خدا کی زبانی پہ گاڈ کین اسپیک واٹ ایور ہی وانٹس ٹو، وہ تو بادشاہ ہے، ان کو ہم یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں سے بعض ایسی چیزیں بیان کریں ان کے سامنے اپنی زبان سے بھی اگر ٹرانسلیٹ کریں جو ان کو قریب لانے میں معاون بنے. اور یہ بھی خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ایسے موضوع کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور پھر آپ سے جو سنتا ان کی زبانی قرآن پورے کا پورا the way it is اس کی جو ورسز تھی وہ پہنچ جاتی، اس کلیئرٹی کے ساتھ پہنچ جاتی کہ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. یا فرام دیئر پوائنٹ آف ویو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. مگر میں اپنی طرف سے اس کو اپنی زبان میں اتنی سخت بات کروں، آئی تھنک وہ اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سو یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ، اس کے ذریعے سے خبردار کریں، یعنی اس کو آپ پہنچائیں. یہ ہے چیز، یہ ہے کتاب کہ جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. Listening to your Khulasa Quran in one of the Surah Prophet's words were, I don't know what God is going to do with. The point is, as a prophet, he didn't give fatwa on anyone, even though he was experiencing their hard opposition towards God and the message of Islam. Absolutely, absolutely. یعنی بعض جگہ فرمایا جب اللہ نے فرمایا، خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہمبلنس، ہیوملٹی، اپنی پوزیشن کی کلیئرٹی، یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں بار بار آتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام کی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک ہمیں اپنی لمیٹیشنز معلوم ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو بالکل ڈیلیجنٹلی اللہ کے پیغام ٹیکسٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے. کبھی کسی سے گڑبڑ ہو جائے اس کو ریمائنڈ کرائیں اور وہ واپس آ جائے. قرآن ہے جو ہمارے درمیان بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر ہم نے پروموٹ بھی کرنا ہے، ہم نے پیغام بھی پہنچانا ہے تو اسی کو پہنچانا ہے. یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ لوگ دوسروں کی چیزیں بیان کردہ لکھنے والی اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. قرآن مجید کو یہ صحیح ہے کہ قرآن کو ہمیں انٹروڈیوس ٹھیک طرح سے کرانا چاہیے. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی سے ایک انقلاب برپا کرنا تھا. انقلاب سے مراد یہ کہ اللہ کا عذاب نازل کرنا تھا، اور اللہ کے پیغمبر کے ماننے والوں کو اللہ نے ڈومینیٹ کرنا تھا. سو یہ اس کی داستان ہے جس میں پھر اللہ نے اپنی رہنمائی بھی کی. تو آئی ایم شیور کہ جو بھی حق پسند لوگ ہیں وہ متوجہ ہوں گے. مشنری وے آف اسپریڈنگ دیئر فیتھ از امیزنگ. دے آلویز اپروچ دی اسٹرگلنگ پیپل آف کمیونٹی اینڈ دے ہیلپ دیم آل دا وے. یہ طریقہ پیغمبروں کا نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں، کبھی آپ نے غور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ اوے گئے فرعون کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو فیس کیا. میں ہی نہیں کہتا کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے اس طرح کی کوئی کام کرے تو وہ غلط ہوگا، کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، بٹ سوسائٹی کو اگر آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پیغمبروں کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو پیپل who were at the helm of the affairs ان کو ایڈریس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں نمبر 1 وہ مان لیں تو بات ہی آسان ہو جائے، پھر تو ساری سوسائٹی مان لے گی اور باقی لوگوں کو تو بس بتانے کی ضرورت پیش آئے گی. اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ایک سٹرگل شروع ہوگی، جس سٹرگل میں میجورٹی جو لوگ ہیں اس ایلیٹ کے فالوورز، یا آپ کہیے جن کو انہوں نے اپنا سبارڈینیٹ بنایا ہوا تھا، سبجوگیٹ کیا ہوا تھا، وہ پھر دیکھیں گے اس ٹسل کو کہ ان میں کون ہے کہ جو اپنے آپ کو
صحیح سپیریئر ثابت کرتا ہے، اور وہ پیغمبروں کا اخلاق، ان کے پیغام کی سپیریورٹی، ان کے آرگومنٹ لاجک کی افیکٹونیس، وہ سب کچھ حالات مل کے واضح کر دیتے کہ یہ پیغام صحیح ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایک زمانے میں جو سوسائٹی کے لیڈرز تھے ان کا صفایا ہو جاتا۔ مشنریز نے یہ کیا، ظاہر ہے بیچارے غریب لوگوں کو کی مدد کی، کنورٹ کر لیا، اوکے ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن ہو، حکومت ہو، تو ہم مؤلفت قلوبہم، دلوں کو قریب لانے کے لیے یعنی ان لوگوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ برائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو وہ غلط کرے گا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہماری زکوٰۃ صدقات نان مسلمز کو نہیں جاتی، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ تو ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے۔ آئی تھنک اگر کچھ لوگ یہ کام بھی کریں اور ان کو سمجھائیں، سکھائیں، تو آئی وونٹ ہیو اینی آبجیکشنز۔ یا کوئی شبہ ہی نہیں ہے جی، کوئی شبہ نہیں، جو اچھی قرات ہو، اچھی ریسیٹیشن ہو قرآن کی، بالکل، ویری تھینک یو فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ۔ یہ بھی ایک اچھی آواز کا استعمال بہت اچھا ہوگا کہ آپ اپنی آواز کو قرآن کے پڑھنے میں بھی استعمال کریں۔ It is a big development what Professor Keith Ward said. Should we now just believe that both Christians and Muslims believe in one God? بھائی یہ تو آپ کو اب ناؤ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو قرآن کدھر کہہ رہا ہے۔ میں یہ لبرٹی اس لیے لے رہا ہوں کہ اگرچہ کہ ٹائم کم ہے مگر یہ آخری سوال ہے۔ سورہ عنکبوت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہے سورہ نمبر 29۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس میں یہ بات بھی آئی ہے، انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ذاکر نائک، تو مجھے آیت یاد نہیں ہے مگر ابھی آ جاتی ہے۔ ہاں، آیت نمبر 46، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ And do not argue with the people of the scripture, people of the book, except in a way that is best، سوائے اچھے طریقے کے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر کہ جو ہم پر نازل ہوا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تم پر نازل ہوا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود خدا رب گاڈ اور ہمارا معبود خدا رب گاڈ واحد ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ آ جاؤں، ڈن۔ سوری، یہ آخری سوال اسی لیے میں نہیں کر سکتا انٹرٹین، سو انشاءاللہ آپ کل جب بھی میں آؤں تو آپ یہ سوال دوبارہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔